دیکھیں جی، یہ تلخی مزید تلخی اور بدقسمتی سے سیاست ایک ایسی جگہ پہنچ گئی ہے جہاں پر معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم کا کوئی رستہ نکل نہیں رہا درمیان میں. اور 10 دن 10 کا جو نمبر ہے وہ اس لیے آج سے ہم ویسے تو 10 نہیں لیکن چلیں دن کم ہے لیکن ہم 10 سے کاؤنٹ کریں تو 7 تاریخ ہے اور 17 تاریخ کو یہ فیصلہ ہوگا کہ پنجاب میں کس کی حکومت ہے اور جس کی پنجاب میں حکومت ہوگی اس کی مرکز میں حکومت ہوگی. اور یہ جو جلسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں یہ اسی مناسبت سے پنجاب میں ان کے جلسے ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گی. ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے نہیں جا رہا صحیح. اور اس کے نتائج کو شاید بہت آسانی سے تسلیم نہ کیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ابھی بھی شاید درمیان میں عدالتیں کہیں انٹروین کریں کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگز روکی جائیں، کچھ اور معاملات ہوں، کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے بات کی جائے عدالتوں سے، کچھ مسلم لیگ نون کی طرف سے کی جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اگلے 10 دن ہیں ان دنوں میں ہی فیصلہ ہونا ہے سارا کچھ جی. اور عام فیصلے ہونے ہیں. اور عام فیصلے مطلب عام فیصلوں سے مراد یہ میری کہ یعنی یہ طے کرے گا ملک کا مستقبل اور اسی دوران ایک عدم استحکام بھی رہے گا، تلخی بڑھے گی، الزامات آپ کو بڑھتے نظر آئیں گے، اس میں جو لب و لہجہ ہے وہ مزید خراب ہوگا، بگڑے گا اور اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی سیکیورٹی کرائسس پیدا ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ پنجاب کا جو الیکشن جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور وہ ہو چکے ہیں ایکچولی، یہ آخری دن ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہے کچھ دن پہلے وہ کمپین وغیرہ ختم کرنی ہوگی ساری، تو ہم بس ایک 10 تاریخ کی یعنی 10 دن کے بعد یہ طے ہو رہا ہوگا کہ حکومت مرکز میں کتنی مستحکم ہے، کیسی ہے. اور عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 17 تاریخ کے بعد جو ہے وہ 17 تاریخ کا نتیجہ یہ طے کر دے گا کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے آج جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 17 تاریخ کے نتائج طے کر دیں گے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. جی. اچھا، اس میں جو ہے آج ایک تو یہ معاملہ تلخی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں ایک پیرالسس، سسٹم پیرالسس آپ کو نظر آ رہا ہے، پورے ملک میں ہر چیز رکی ہوئی ہے اور درمیان میں تعطیلات بھی آ گئیں. ظاہر ہے کہ عید کی، حج کی، سرکاری دفاتر بند رہیں گے لیکن ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی، مطلب جو بہت کچھ ہوتا رہے گا ان دنوں میں بھی. اور اس میں یہ بھی بات اہم ہے کہ دیکھیں یہ تو چلا گیا، اب آئی ایم ایف کا معاہدہ کدھر گیا ہم نہیں جانتے. آج کراچی میں بھی ابھی کراچی کے لیے اعلان ہو گیا 9 روپے 52 پیسے شاید فی یونٹ، تو بجلی کی قیمت وہاں بھی بڑھ گئی، یہاں بھی بڑھ گئی. ڈالر کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا، کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ کتنا اوپر نیچے. اب یہ بات بھی بیک برنر بھی چلی گئی ہے کہ جی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ کب تک ہمیں کلیئرٹی آئے گی، کیا اس میں شرائط ہوں گی. مطلب وہ اب خاموشی چھا گئی، اب یعنی کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا جو بنیادی ہمارے ایشوز تھے. پہلے یہ تھا کہ اس پہ روز بات کم سے کم مفتاح اسماعیل صاحب کرتے تھے یا کوئی اور شخصیت کرتے، اب وہ خاموشی چھا گئی ہے کیونکہ ایک جسے کہتے ہیں اسٹیل میٹس آئے. یہ جو ہے نا اس کو میں لل بیفور دا اسٹارم کہہ رہا ہوں. یہ ایک طوفان سے پہلے خاموشی ہے نا، اس طرح ملک چل نہیں سکتا، آگے معاملات چل نہیں سکتے. یہ جو خاموشی ہے نا، یہ خاموشی یہ طوفانوں کی خبر دے رہی ہے کیونکہ ریاستی امور رک گئے ہیں، سارے سب رک گئے ہیں، سوائے کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیسے معیشت کو کیا ہم اعلان کریں کیا نہیں کریں. اس میں جو میں نے آپ سے بات نا کہ الزامات در الزامات اس پہ ریاستیں نہیں چلتی اور یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو معاملہ جو ہے یہ اگر اسی طرح سے چلا تو یہ مزید تلخی بڑھتی جائے گی. اب آج جو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو کچھ ہوا ہے، سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کے حوالے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب،
جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو ہم جانتے ہیں اس وقت سے جب سے عدلیہ بحالی تحریک چلی، اس کے بعد وہ مختلف جو ہیں وہ عہدوں پہ فائز رہے، گمشدہ افراد، ایبٹ آباد کمیشن، پھر چیئرمین نیب، اور آج جو ان کی طلبی ہوئی اس میں وہ خاتون جو متاثرہ خاتون تھیں وہ بھی گئیں غالباً، اب انہوں نے وہ ٹیپ وغیرہ سنائی، سارا کچھ ہوا، یہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ نہیں وہاں پہ پہنچے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یہ جو واقعہ ہے، مطلب احتساب کے لیے جاوید، اور اس کے بارے میں آپ کو ایک بات صرف یہ بتاؤں کہ میں یہ جی این این جوائن کرنے سے پہلے جو میرا آفس تھا، میرے آفس کے اندر وہ ایکچولی اس چینل میں یہ آن ایئر ہونے تھا، ان کا یہ بھی پہنچی ہوئی تھی خاتون اور شاید آن ایئر ہونے والا تھا۔ میں اس کنٹروورسی میں تو جب یہ ہوا سارا معاملہ، میں اس وقت یہاں آ چکا تھا جی این این میں، تو اس آفس کے اندر وہاں سے یہ آن ایئر ہوا، ٹیپ کیا ہوا خدا جانے، میں ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ وہاں پر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ بہت زیادہ تلخی پیدا ہوئی مختلف جو ہمارے ادارے ہیں اور ان کے درمیان اور آپس میں کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ میں نے کہا جی میں تو وہاں نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ وہاں سے یہ میرے آفس سے ہی اتفاق سے، کیونکہ وہاں پہ گیسٹ وغیرہ بیٹھے تو خاتون کو بھی وہیں، لیکن میں چھوڑ چکا ہوں چینل۔ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کس قدر بدقسمتی ہے کہ آپ احتساب کے لیے سب سے بڑے فورم پہ جائیں اور وہاں پر جانے کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ انصاف دلائے گی یا کوئی ہم، اور وہ ان کی طرح، یہ جاوید اقبال صاحب کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ جاوید اقبال صاحب کو آ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ نہ بھی کریں، ان کو پریس کانفرنس بھی نہ کریں، لیکن کسی نہ کسی انداز میں یہ ایسے ہو، یہ ایک ایسا زخم رہے گا اس سب کے دلوں پہ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہوا پھر نیب میں، کیا ہوا پھر گمشدہ افراد کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ کیا ہوا، پھر اس کے مطلب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ چیئرمین نیب چلے گئے، ریٹائر ہو گئے، دوسرے آ جائیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے، نہیں، اور یا کوئی کرپشن کیسز ہیں یا بن گئے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، چھوڑ۔ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ معاملہ میرے نزدیک اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک واقعہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب کا اس کو کلیئر، وہ رہے نیب میں یا نہ رہے نیب میں، وہ یہ اس کو کلیئر کر کے خدا را جائیں، تاکہ ہماری ریاست میں عوام کا جو اعتماد ہے کچھ نہ کچھ بحال نہیں تو برباد ہو چکا ہے پہلے ہی۔ یہ ہماری سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، یہ گمشدہ افراد کی فیملیز اور وہ لوگ دہائیاں دیتے رہے ہیں، یعنی نیب کے کیسز۔ مجھے بتائیں کہ یہ اس کو خدا را اس کو کلیئر کر کے جائیں اس معاملے کو، مطلب میں 10 بدس ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتا ہوں کہ اس کو وضاحت کر کے جائیں کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ ان کی یہ خاموشی اور یوں ہے جی ایسے ویسے نہیں، یہ واقعہ ہوا، وہ اس دن وہاں پر وہ خاتون موجود تھیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا آفس تھا، تو اس کو خدا را اس کو کلیئر کریں کہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں سے وہ متاثرہ خاتون کا انٹرویو بھی جانا تھا اس ٹیپ کے بعد، تو یہ انہوں نے شاید اپنی بات میں بات بھی کی کہ میں ایک ٹی وی چینل کے، تو مجھے صرف یہ ہے کہ اس کو کلیئر کریں تاکہ لوگوں کے ذہن کے اوپر جو اس وقت ایک عذاب ہے، اور وہ جب دیکھیں کہ جی ہمارے اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھی شخصیات یہ کر رہی ہیں تو اس کی وضاحت کریں۔ ایک بات تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج یہ بہت ہی پٹا ہوا ایک طریقہ ہے کہ مہنگائی کو بڑھانے کے لیے ملک میں شرح سود بڑھا دی جائے، یعنی 15% کر دی۔ اب شرح سود جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب میں بینک سے، میں نے اگر مثال کے طور پہ میں نے کاروبار کرنا ہے
تو میں بینک سے قرضہ لوں گا تو قرضے کے اوپر سود مجھے زیادہ دینا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کریڈٹ کارڈ یوز کیا تو کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو سود میرا کٹ گیا وہ زیادہ کا. سود قرضہ لینے کی قیمت ہوتی ہے. جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو اس کی جو قیمت بھگتتا ہے ایک انسان یا ایک خاندان یا ایک کاروبار یا ایک ریاست. قرض کی جو قیمت ہے ایک تو اس کی ظاہر ہے کہ خودداری اور دوسرا سود بھگت. تو آپ سمجھیں کہ اس سے کوئی یعنی حکومت نے اگر شرح سود بڑھا دی تو اب حکومت نے جو بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے تو کوئی مجھے نہیں پتا یہ کروڑوں میں یا اربوں میں اب زیادہ حکومت واپس کرے گی بینکوں کو. جی ٹھیک ہے. اور بینکوں کے لیے یہ ٹھیک ہے, فائدہ مند, بینکوں کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ بینک, لیکن اس کے نتیجے میں آپ سے کہہ رہا مطلب یہ اب ایک چکن اینڈ ایگ والا کھیل, اس کے نتیجے میں لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ کیا مطلب بینک بھی پھر لوگ نہیں لیتے نا پھر قرضہ نہیں لیتے. بھئی لوگوں کو پتا ہے کہ لوگ قرضہ نہیں لیں گے. مطلب مثال کے طور پر ایک کاروبار ہے, اس نے کہا یار بینک سے لون لے لو, اس کی 4 برانچیں اور کھول لو کاروبار کی, تو وہ کہے گا یار واپس کرتے کرتے جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا قرض. تو ایک طرح سے معیشت سلو بھی ہو جاتی ہے اور جو یہ کوئی کامیاب فارمولہ نہیں رہا. ابھی ہم نے ٹرکی میں باقی ملکوں میں دیکھا کہ جہاں پہ لوگوں کو جہاں پہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے کہ چیز سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی لیکن کنٹرول نہیں ہوتی.